اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی کلاس میں پہلا کلمہ پڑھنا سیکھیں گے۔ کلمہ شریف اسلام کے اندر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسلام کے اندر اسی کلمہ کے ذریعے انسان داخل ہوتا ہے۔ یہ کلمہ شریف آتا ہے یا اس کو پڑھا ہے تو پھر اسلام کے اندر داخل ہوا ہے۔ انسان کے مومن بننے کی یہ نشانی ہے کہ مجھے کلمہ پڑھنا آتا ہے۔ اس کے اندر پہلا کلمہ ہے، دوسرا کلمہ ہے، دیگر جتنے بھی کلمات ہیں، اس اعتبار سے اہمیت رکھتے ہیں کہ ہمارے مومن بننے کی یہ نشانیاں ہیں۔ تو آج کے درس میں، آج کی کلاس میں پہلا کلمہ سیکھیں گے۔ پھر یہ پہلا کلمہ جس کے اندر توحید اور رسالت کا بیان کیا گیا کہ خدا ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر یہی کلمہ ہے جس کے متعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کو اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین کرو۔ جو شخص مرنے کے قریب ہو اسے تلقین کرو کہ کلمہ شریف پڑھ۔ وہ اس اعتبار سے آقا نے فرمایا کہ آقا نے جو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث مبارکہ روایت کی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ایسا کلمہ ہے کہ اگر آخری یہ الفاظ ہماری زبان پہ جاری ہو جاتے ہیں تو آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہم جنت میں جائیں گے۔ تو بہت یہ اہم کلمہ ہے، یہ ہمارا ایمان بھی ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ہے، اور اسی طرح اس کلمہ کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا جاننا بہت ضروری ہے۔ آج کی کلاس آن لائن جو آپ آج کا جو سبق ہمارا پہلا کلمہ پڑھنا سیکھیں گے، اعراب کے ساتھ میں کلمہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ اعراب کے اندر غلطی کا ہونا یہ بھی بہت بری بات بن جاتا ہے، تو اعراب کے ساتھ زبر زیر پیش کا لحاظ کرتے ہوئے اس کلمہ کو آپ پڑھیں گے۔ اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے میں بیان کر دوں گا۔ تو آئیں آپ شروع کرتے ہیں۔ تو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں تاکہ دیگر جو کلمات ہیں اور اچھے اچھے موضوعات جو ہم آپ کے سامنے ہاؤ ٹو اسلام ہمارا جو چینل ہے، اسلامی جتنی بھی باتیں ہیں یا آقا علیہ السلام کے فرمودات جتنے بھی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہے مختلف موضوعات کی روشنی میں۔ تو اس لیے جب آپ سبسکرائب کریں گے ہمارے چینل کو، آپ تک یہ ساری باتیں پہنچیں گی۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ آپ ان سے استفادہ کریں گے، اس طرح فائدہ ہوگا۔ تو جب آقا کی پیاری پیاری باتیں آپ تک پہنچے گی تو ہمیں عمل کرنے کا موقع ملے گا۔ جب آقا کی باتوں پہ ہم عمل کر لیں گے تو اسی کے اندر ہمارے لیے نجات ہے۔ تو آئیں پہلا کلمہ شروع کرتے ہیں۔ اس کا مکمل تلفظ کا آپ نے توجہ سے سننا ہے، اور اگر ایک بار آپ کو نہ سمجھ آئے تو اس ویڈیو کو دوسری بار دیکھ لیں، بار بار دیکھیں، اس کا تلفظ جب صحیح سمجھ آئیں پھر اس طرح آپ اس کی مشق کریں۔ جس طرح تلفظ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا اس تلفظ کے ساتھ آپ خود پڑھیں، تو اس طرح صحیح تلفظ کے ساتھ گھر بیٹھے آپ پہلا کلمہ آسانی کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں، تلفظ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین شروع کرتے ہیں۔ لا الہ، لام کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، اس کے آگے الف ہے تو تھوڑی سی مقدار اس کو طوالہ دیں گے آواز کو۔ لا الہ، اور آگے جو لفظ الہ ہے لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، الہ، لا الہ، لام کو بھی لمبا کریں لا، اور آگے الہ اس لام کو بھی لمبا کریں گے۔ یہ دونوں لام اس کو تھوڑا تھوڑا ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، مکمل تلفظ بنے گا لا الہ، اور ہا کو لمبا نہیں کریں گے، اس کی آواز کو وہاں پہ ہی محدود رکھیں گے۔ ہاں، لا الہ الا اللہ، اس میں الف کو ہم نے لام کے ساتھ ملا، لام کے اوپر شد ہے، 3 ڈنڈوں والے شد ہے، تو شد کی وجہ سے لفظ پہ سختی کی جاتی ہے۔ الف کو لام کے ساتھ ملایا، پھر آگے لام کو لام کے ساتھ، لام زبر لام لل، لام کھڑی زبر لام،
اللہ، اور لمبا لام کو کیا ہے اس پہ کھڑی زبر ہے، اس اعتبار سے جس لفظ پہ کھڑی زبر آتی ہے اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہوتا ہے۔ الا اللہ، اور ہا کے اوپر پیش ہے۔ یہ مکمل اب آپ سماعت فرمائیں گے، لا الہ الا اللہ۔ آگے محمد الرسول اللہ، یہاں پہ لفظ محمد پہ آئیں، یہاں پہ غور کریں، میم کے اوپر شد ہے، محمد میم حیا اور آگے جو میم ہے حیا زبر میم، حم میم زبر ماں، میم کے اوپر شد بھی ہے، حیا کو میم کے ساتھ ملائیں گے اور یہاں پہ سختی کریں گے، میم کے اوپر شد ہے، یہاں پہ غنہ بھی کریں گے۔ غنہ ہوتا ہے ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روک لینا، جب آپ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکیں گے اسے کہتے ہیں غنہ، اور یہ غنہ کب ہوتا ہے؟ جب میم کے اوپر شد آ جائے اور نون کے اوپر شد آ جائے، یہ دو لفظ، یہ تین ڈنڈوں والی شد ہے، نون کے اوپر اور میم کے اوپر جب شد آ جائے تو غنہ کرتے ہیں، تو یہ لفظ بنے گا محمد، یہ میں نے آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روکا ہے، یہ میں نے غنہ کیا ہے کیونکہ میم کے اوپر شد ہے، شد کی وجہ سے یہ غنہ کیا ہے، محمد، اس طرح۔ آگے دال کے اوپر دو پیشے ہیں، دال دو پیش را در رسول اللہ، اور آگے رسول اللہ، لام کے اوپر پیش ہے جو لام کے ساتھ مل رہی ہے، رسول اللہ۔ یہاں پہ کچھ ایسے حضرات جو کلمہ پڑھنے میں غلطی کر جاتے ہیں، محمد در جو پیشے ہیں اس کی جگہ پہ زبرے پڑ جاتے ہیں، رسول اللہ یہاں پہ لام کے اوپر پیش ہے، رسول اللہ پیش کی بجائے وہ زبر پڑ جاتے ہیں، یہاں پہ غلطی کرتے بہت بڑی۔ پہلے کلمے کے اندر محمد رسول اللہ، محمد کے اوپر بھی دو پیشے ہیں اور آگے رسول اللہ، رسول کی لام کے اوپر ایک پیش ہے، ان دونوں مقامات پہ پیشے ہی پڑیں گے۔ محمد رسول اللہ، ایک بار پھر سماعت کر لیں، یہاں پہ کچھ حضرات غلطی کرتے ہیں، پیش کی بجائے زبر پڑھتے ہیں۔ پہلے کلمہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لفظ کی دال پر بھی پیشے پڑیں گے اور رسول کی لام پر پیش پڑیں گے، یہ غلطی اکثر نوجوان حضرات کر جاتے ہیں، یہ آپ ایک بار پھر توجہ سے سماعت کر لیں تاکہ آپ آئندہ غلطی نہ کریں۔ محمد رسول اللہ، اس اعتبار سے یہ تلفظ آپ نے سماعت کیا۔ ناظرین اب اس کا آپ ترجمہ بھی سماعت کر لیں، ایک بار ترجمہ سننے سے پہلے ایک بار پھر میں یہ کلمہ شریف آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، انشاءاللہ آپ اسی تلفظ کے ساتھ جب پڑھیں گے کوئی آپ کی غلطی نہیں رہے گی، آپ کا کلمہ بالکل درست ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کو پڑھنے سے پہلے اول کلمہ طیب کا یہ نام یہ بھی لیا جاتا ہے کہ اول کلمہ طیب منی پاک، اور اس کا یہ مکمل لفظ آپ نے سماعت کر لیا، اس کا آپ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ ترجمہ یہ ہے، پہلا کلمہ شریف کا ترجمہ یہ، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کلمات صحیح تلفظ کے ساتھ با ترجمہ سیکھنے سکھانے کی سعادت بار بار نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی۔